اگر کوئی اس بات سے موٹیویٹ ہوتا ہو کہ سپورٹس اور کھیلوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کسی کے لیے دینی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھیلوں کو صحابہ کرام کے درمیان بہت اہمیت سے نوازا۔ جس طرح ہم کرکٹ میچ کو بذریعہ ٹی وی یا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی حجت اسلام میں ملتی ہے؟ تو حاضرین محترم، ہمیں ملتی ہے بالکل۔ یہ روایات میں آتا ہے ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا افریقنز کا، وہ ہر سال اپنی گیمز سے متعلق، وہ جیسے اولمپکس میں یا جمناسٹکس یا اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو گیمز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کے میچز نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس کا پورا ایک شو تیار کیا ہوتا تھا۔ وہ ہر سال مسجد نبوی کے سامنے اپنی ان پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے اور پورا شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہ جمع ہو کے میچ کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کو حضور اپریشیٹ فرماتے، اور ہر سال یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ عموماً کئی احباب کئی بار جو تھوڑا متشدد دینی رجحانات کے مالک ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نا یہ وقت کا ضیاع ہے بالکل، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے اس کے لیے بھی حجت میسر آتی ہے کہ میچز کو دیکھا جانا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کو بھی لے جا کر میچ اپنے ساتھ دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آپ نے موصوف کی باتوں کو سماعت کر لیا، اور دین متین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ساتھ یہ سرعام بغاوت ہے، اور ایسی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جناب نے منسوب کی ہے کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا امت کو، بارہا اپنے غلاموں کو منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور پر، واضح طور پر یہ جو کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، اس کو شریعت نے لعب اور لہو کے لفظ سے جو ہے یاد کیا ہے۔ اب قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر دیکھ لو، دین کو ہنسی مذاق بنا لینا، دین، یہاں پر بھی لہو کا لفظ استعمال کیا، لعب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بارہا، یہ تو میں نے ایک مقام دکھایا ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر یہ لعب اور لعب کے لفظ سے جو ہے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اس کے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، میں اس نے جو بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں اس بندے نے ڈنڈی ماری ہے، اور اتنی سری ڈنڈی ماری ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ مسجد کے پہلی بات تو اس نے یہ کی ہے کہ مسجد کے سامنے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، مسجد نبوی کے سامنے، بلکہ مسجد نبوی کے سامنے نہیں کھیل رہے تھے، بلکہ اس حدیث پاک میں جو الفاظ موجود ہیں وہ فی المسجد کے ہیں، اور فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی المسجد، کہ مسجد میں وہ کھیل رہے تھے۔ وہ کھیل کیا رہے تھے؟ یہ جو انہوں نے لفظ لائب کا استعمال کیا ہے، لائب کا بھی میں نے آپ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ جنگی مشقوں کے طور، جنگی مشق اس کا معنی ہے یہاں پر۔ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ وہ مسجد کے اندر جو ہے جنگی مشق کر رہے تھے۔ اب یلعبون کا معنی اس نے کھیل تماشا کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی ڈنڈی ہے۔ اور سیدہ پاک جو آئی تھی وہ پردے میں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑی تھی، اور وہ اپنے جو ہے دیکھ رہی تھی۔ بخاری کے اندر جو اس نے یہ روایت پیش کی ہے، اس کی صریح دلیل میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں یہ جو اس کا معنی کیا ہے، آپ نے فرمایا جواز اللعب بالحرب فی المسجد، کہ جواز اللعب بالحرب کسے کہتے ہیں؟ کہ جنگی مشق کو کہتے ہیں، جنگی مشق کا جواز ہے فی المسجد، مسجد کے اندر، مسجد کے اندر جواز ہے۔ اور آپ نے شروع میں جو چیز بیان کی ہے اس میں بھی آپ نے باب اصحاب الحراب فی المسجد، مسجد میں جنگی مشق کرنے والوں کے
بارے میں باب، اور یہاں آپ نے شروع میں بھی یہ بات ذکر کر دی ہے، تو اس سے صاف ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر جنگی مشق تھی، یہ کھیل تماشا نہیں تھا، لہٰذا اس کا یہ جو ہے کھیل تماشے پر دلیل بنانا اس کو حدیث پاک کو، وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ ہر دنیا کی چیز کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے یہ بھی چیز ثابت ہے، یہ بھی چیز ثابت ہے، یہ بھی چیز ثابت ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یہ ثابت کریں گے۔ نمبر 2، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی حکم حدیث پاک میں سے دکھاتا ہوں کھیلوں کے بارے میں، اور صرف 3 چیزوں کا استثناء کیا گیا تھا۔ یہ میں کتاب الجہاد کے اندر سے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اور لفظ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کلو شیء یلہو بہ الرجل باطل الا رمیہ بقوسہ وتادیبہ فرسہ وملابتہ امراتہ فانہن من الحق۔ یہاں پر بھی بیان کیا کہ ہر وہ شے جس سے انسان کھیل تماشا کرتا ہے، کود کرتا ہے، کھیل کرتا ہے، باطل ہے۔ کلو شے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو شے کہی ہے، تو آپ اس ڈال لیتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری شیوں کو باطل قرار دیا ہے، اور صرف 3 چیزوں کا استثناء کر کے، الگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا، وہ فرمایا کہ ایک اپنی کمان میں سے تیر پھینکنا، اور گھوڑے کو سکھانا، اور تیسرا اپنی عورت کے ساتھ کھیلنا۔ یہ 3 چیزیں حق ہیں، اور 3 چیزوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھیا۔ آپ کلو شین کا جواب دیں، بس باقی ساری باتوں کو چھوڑیں۔ کلو شے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ دوسرا، اگر آپ یہ چیزیں ساری چیزیں آپ جانتے ہوتے، پتہ نہیں کون سے رسالے پڑھتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں رد المختار فتاوی شامی، آپ اس کو اٹھائے، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ رد المختار علی الدر المختار، فصل فی البیع، میں نے صفحہ نمبر 651 میں سے پڑھ رہا ہوں، اور جلد نمبر 9 ہے اس میں۔ وَقُرِهَ كُلُّ اللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ اللَّهِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ إِلَّا ثَلَاثَةً مُلَابَتُهُ أَهْلُهُ وَتَأْدِيبُهُ لِفَرْسِهِ وَمَنَازِلَتُهُ بِقَوْسِهِ۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی وجہ سے ہر ایک شے مکروہ تحریمی ہے۔ فرمایا ہر کھیل تماشا مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے یہ والا، اور جو ہے امام شامی لکھتے ہیں کہ حرام ہے، سوائے 3 چیزوں کے، وہی 3 چیزیں جو میں نے ابھی حدیث پاک میں دکھائی ہیں۔ آپ نے بھی ان 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے اس بات کو ثابت کر لیا کہ یہ کھیل سنت ہے؟ جس چیز کو قرآن نے لغو کہا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کہا، جس کو فقہائے کرام نے اس کو غلط کہا ہے، آپ اس کو سنت کہہ رہے ہیں، تو آپ پر کتنا سخت شرعی حکم لگتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں، پہلے ان چیزوں کا مطالعہ کریں کہ کون سی چیز شریعت کے دائرے میں ہے، کس کو جائز قرار دینا ہے اور کس کو ناجائز قرار دینا ہے۔ یہ بڑا ایک باریک بینی والے مسائل ہیں، یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آپ جو بہت زیادہ دین کے اندر لوگوں کو چھوٹے دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح یہ عوام پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نکل جائے گی۔ ایسی چیزیں جو شریعت میں جن کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، ان کو جائز آپ نہ بنائیں، آپ شارع اسلام نہ بنیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کا موقف بیان کر دیا ہے، ہمارے فقہا ہیں، ہمارے ائمہ حضرات ہیں، انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ آپ لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ نئی چیزیں، نئی بدعات جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔